پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں اور لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، علاوہ اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھوں کی ملکیت کنیزوں کے، کہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی الزام آنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو کوئی اور راستہ تلاش کرے گا وہ زیادتی کرنے والا ہوگا، اور جو مومنین اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، در حقیقت یہی وہ وارثان جنت ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا کر رکھا ہے، پھر نطفے کو علقہ بنایا ہے، اور پھر علقہ سے مضغہ پیدا کیا ہے، اور پھر مضغہ سے ہڈیاں پیدا کی ہیں، اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہے، پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا ہے۔ تو کس قدر بابرکت ہے وہ خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم سب مر جانے والے ہو، پھر اس کے بعد تم روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہم اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے ایک مخصوص مقدار میں پانی نازل کیا ہے، اور پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا ہے، جبکہ ہم اس کے واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے خرمے اور انگور کے باغات پیدا کیے ہیں جن میں بہت زیادہ میوے پائے جاتے ہیں، اور تم انہی میں سے کچھ کھا بھی لیتے ہو۔ اور وہ درخت پیدا کیا ہے جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، اس سے تیل بھی نکلتا ہے اور وہ کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ اور بے شک تمہارے لیے ان جانوروں میں بھی عبرت کا سامان ہے کہ ہم ان کے شکم میں سے تمہارے سیراب کرنے کا انتظام کرتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے بھی تم کھاتے ہو، اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم والو، خدا کی عبادت کرو کہ تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ ان کی قوم کے کافر رؤوسا نے کہا کہ یہ نوح تمہارے ہی جیسے انسان ہیں جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خدا چاہتا تو ملائکہ کو بھی نازل کر سکتا تھا۔ یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی نہیں سنا تھا۔ در حقیقت یہ ایک ایسے انسان ہیں جنہیں جنون ہو گیا ہے، لہٰذا چند دن ان کے حالات کا انتظار کرو۔ تو نوح نے دعا کی کہ پروردگار ان کی تکذیب کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے اشارے کے مطابق کشتی بناؤ، اور پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو اسی کشتی میں ہر جوڑے میں سے 2 کو لے لینا اور اپنے اہل کو لے کر روانہ ہو جانا، علاوہ ان افراد کے جن کے بارے میں پہلے ہی ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، اور مجھ سے ظلم کرنے والوں کے بارے میں گفتگو نہ کرنا کہ یہ سب غرق کر دیے جانے والے۔ اس کے بعد جب تم اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر اطمینان سے بیٹھ جانا تو کہنا کہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دلا دی ہے، اور یہ کہنا کہ پروردگار ہم کو بابرکت منزل پر اتارنا کہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔ اس امر میں ہماری بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم تو بس امتحان لینے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا اور ان میں بھی اپنے رسول کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تو کیا تم پرہیزگار نہ بنو گے؟ تو ان کی قوم کے ان رؤوسا نے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کر دیا تھا، اور ہم نے انہیں زندگانی دنیا میں عیش و عشرت کا سامان دے دیا تھا، وہ کہنے لگے یہ تو تمہارا ہی جیسا ایک بشر ہے، جو تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو وہی پیتا بھی ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کر لی تو یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور خاک اور ہڈی ہو جاؤ گے تو پھر دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ حیف صد حیف، تم سے کس بات کا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ یہ تو صرف ایک زندگانی دنیا ہے جہاں ہم مریں گے اور جیئیں گے اور دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو خدا پر بہتان باندھتا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس رسول نے کہا کہ پروردگار تو ہماری مدد فرما کہ یہ سب ہماری تکذیب کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ عنقریب یہ لوگ پشیمان ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ایک برحق چنگھاڑ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا کہ ظالم قوم کے لیے ہلاکت اور بربادی ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو ایجاد کیا۔ کوئی امت نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجے، اور جب کسی امت کے پاس کوئی رسول آیا تو اس نے رسول کی تکذیب کی، اور ہم نے بھی سب کو عذاب کی منزل میں ایک کے پیچھے ایک لگا دیا۔
اور سب کو ایک فسانہ بنا کر چھوڑ دیا کہ ہلاکت اس قوم کے لیے ہے جو ایمان نہیں لاتی ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کے زومہ مملکت کی طرف تو ان لوگوں نے بھی استکبار کیا، اور وہ تو تھے ہی اونچے قسم کے لوگ، تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم خود ہماری پرستش کر رہی ہے؟ یہ کہہ کر دونوں کو جھٹلا دیا اور اس طرح ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ شاید اس طرح لوگ ہدایت حاصل کر لیں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو بھی اپنی نشانی قرار دیا، اور انہیں ایک بلندی پر جہاں ٹھہرنے کی جگہ بھی تھی اور چشمہ بھی تھا پناہ دی۔ اے میرے رسولو، تم پاکیزہ غذائیں کھاؤ اور نیک کام کرو کہ میں تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہوں، اور تمہارا سب کا دین ایک دین ہے، اور میں ہی سب کا پروردگار ہوں، لہذا پس مجھ سے ڈرو۔ پھر یہ لوگ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور ہر گروہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اسی پر خوش اور مگن ہے۔ اب آپ انہیں ایک مدت کے لیے اسی گمراہی میں چھوڑ دیں۔ کیا ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جو کچھ مال اور اولاد دے رہے ہیں یہ ان کی نیکیوں میں اجلت کی جا رہی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، انہیں تو حقیقت کا شعور بھی نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ خوف پروردگار سے لرزاں رہتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بناتے ہیں، اور وہ لوگ جو بقدر امکان راہ خدا میں دیتے رہتے ہیں، اور انہیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اور سب کے آگے نکل جانے والے۔ اور ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے قلوب اس کی طرف سے بالکل جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس دوسرے قسم کے اعمال ہیں جنہیں وہ انجام دے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے مالداروں کو عذاب کی گرفت میں لے لیا تو اب سب فریاد کر رہے ہیں، اب آج واویلا نہ کرو، آج ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں واپس چلے جا رہے تھے، اکڑتے ہوئے اور قصہ کہتے اور بکتے ہوئے۔ کیا ان لوگوں نے ہماری بات پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی چیز آ گئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس بھی نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں ہے اور اسی لیے انکار کر رہے ہیں، یا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول میں جنون پایا جاتا ہے جبکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے، اور اگر حق ان کی خواہشات کا اتباع کر لیتا تو آسمان و زمین اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے سب برباد ہو جاتا، بلکہ ہم نے ان کو انہی کا ذکر عطا کیا ہے اور یہ اپنے ہی ذکر سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ ان سے اپنا خرچ مانگ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، خدا کا دیا ہوا خراج آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور آپ تو انہیں سیدھے راستے کی دعوت دینے والے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کی تکلیف کو دور بھی کر دیں تو بھی یہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے اور گمراہ ہی ہوتے جائیں گے۔ اور ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑا بھی، مگر یہ نہ اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی گڑ گڑاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے شدید عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی میں مایوس ہو کر بیٹھ رہے۔ وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے ہیں، مگر تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو، اور اسی نے تمہیں ساری زمین میں پھیلا دیا ہے اور اسی کی بارگاہ میں تم اکٹھا کیے جاؤ گے۔ وہی وہ ہے جو حیات و موت کا دینے والا ہے، اور اسی کے اختیار میں دن اور رات کی آمد رفت ہے، تو تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی وہی کہہ دیا جو ان کے پہلے والوں نے کہا تھا کہ اگر ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈی ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں؟ بے شک ایسا ہی وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے اور ہم سے پہلے والوں سے بھی کیا گیا ہے، لیکن یہ صرف پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو ذرا آپ پوچھئے کہ یہ زمین اور اس کی مخلوقات کس کے لیے ہے؟ اگر تمہارے پاس کچھ بھی علم ہے تو یہ فوراً کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے، تو کہیے کہ پھر سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پھر مزید کہیے کہ ساتوں آسمان اور عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ تو یہ پھر کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، تو کہیے کہ آخر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر کہیے کہ ہر شے کی حکومت کس کے اختیار میں ہے کہ وہی پناہ دیتا ہے اور اسی کے عذاب سے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی بھی علم ہے تو یہ فوراً جواب دیں گے کہ یہ سب اللہ کے لیے ہے، تو کہیے کہ آخر پھر تم پر کون سا جادو کیا جا رہا ہے؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یہ سب جھوٹے ہیں۔ یقیناً خدا نے کسی کو فرزند نہیں بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے، ورنہ ہر خدا اپنی مخلوقات کو لے کر الگ ہو جاتا اور ہر ایک دوسرے پر
برتری کی فکر کرتا اور کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ اللہ ان تمام باتوں سے پاک و پاکیزہ ہے، وہ حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے اور ان سب کے شرک سے بلند و بالاتر ہے۔ اور آپ کہیے کہ پروردگار اگر جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا ہے مجھے دکھا بھی دینا تو پروردگار مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ نہ قرار دینا، اور ہم جس عذاب کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں اسے آپ کو دکھا دینے کی قدرت بھی رکھتے ہیں، اور آپ برائی کو اچھائی کے ذریعے رفع کیجئے کہ ہم ان کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اور کہیے کہ پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آ جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ گئی تو کہنے لگا کہ پروردگار مجھے پلٹا دے، شاید میں اب کوئی نیک عمل انجام دوں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ رشتہ داریاں ہوں گی اور نہ آپس میں کوئی ایک دوسرے کے حالات پوچھے گا۔ پھر جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب اور نجات پانے والے ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ اسی میں منہ بنائے ہوئے ہوں گے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم ان کی تکذیب کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ پروردگار ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ ہو گئے تھے، پروردگار اب ہمیں جہنم سے نکال دے، اس کے بعد دوبارہ گناہ کریں تو ہم واقعی ظالم ہیں۔ ارشاد ہوگا کہ اب اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو، بات نہ کرو۔ ہمارے بندوں میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جن کا کہنا تھا کہ پروردگار ہم ایمان لائے ہیں لہٰذا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو تم لوگوں نے ان کو بالکل مذاق بنا لیا تھا، یہاں تک کہ اس مذاق نے تمہیں ہماری یاد سے بالکل غافل بنا دیا اور تم ان کا مذاق ہی اڑاتے رہ گئے۔ آج کے دن ہم نے ان کو یہ جزا دی ہے کہ وہ سراسر کامیاب ہے۔ پھر خدا پوچھے گا کہ تم روئے زمین پر کتنے سال رہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ایک دن یا اس کا بھی ایک ہی حصہ، اسے تو شمار کرنے والوں سے دریافت کر لے۔ ارشاد ہوگا کہ بے شک تم بہت مختصر رہے ہو اور کاش تمہیں اس کا ادراک ہوتا۔ کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹا کر نہیں لائے جاؤ گے؟ بس بلند و بالا ہے وہ خدا جو بادشاہ برحق ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ عرش کریم کا پروردگار ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو پکارے گا جس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے تو اس کا حساب پروردگار کے پاس ہے، اور کافروں کے لیے نجات بہرحال نہیں ہے۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم کر کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک سورہ ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور فرض کیا ہے، اور اس میں کھلی ہوئی نشانیاں نازل کی ہیں کہ شاید تم لوگ نصیحت حاصل کر سکو۔ زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور خبردار دین خدا کے معاملے میں کسی کی مروت کا شکار نہ ہو جانا اگر تمہارا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے۔ اور اس سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ زانی مرد زانیہ یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرے گا، اور زانیہ عورت زانی مرد یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرے گی کہ یہ صاحبان ایمان پر حرام ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ فراہم نہیں کرتے ہیں انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرنا کہ یہ لوگ سراسر فاسق ہیں، علاوہ ان افراد کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے نفس کی اصلاح کر لیں کہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہوتا ہے تو ان کی اپنی گواہی 4 گواہوں کے برابر ہوگی، اگر وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچے ہیں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہیں کہ اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان پر خدا کی لعنت ہے۔ پھر عورت سے بھی حد برطرف ہو سکتی ہے، اگر وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے کہ یہ مرد جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ صادقین میں سے ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہے۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور وہ توبہ قبول کرنے والا صاحب حکمت نہ ہوتا تو اس تہمت کا انجام بہت برا ہوتا۔ بے شک جن لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی وہ تمہیں میں سے ایک گروہ تھا
تم اسے اپنے حق میں شر نہ سمجھو، یہ تمہارے حق میں خیر ہے، اور ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے خود کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے بڑا حصہ لیا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آخر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس تہمت کو سنا تھا تو مومنین و مومنات اپنے بارے میں خیر گمان کرتے اور کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ 4 گواہ بھی لے آتے، اور جب گواہ نہیں لے آئے تو یہ اللہ کے نزدیک بالکل جھوٹے ہیں۔ اور اگر خدا کا فضل دنیا و آخرت میں اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جو چرچا تم نے کیا تھا اس میں تمہیں بہت بڑا عذاب گرفت میں لے لیتا۔ جب تم اپنی زبان سے چرچا کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات نکال رہے تھے جس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا، اور تم اسے بہت معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس بات کو سنا تھا تو کہتے کہ ہمیں ایسی بات کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، خدایا تو پاک و بے نیاز ہے، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو اب ایسی حرکت دوبارہ ہرگز نہ کرنا، اور اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے، اور وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، صرف تم نہیں جانتے ہو۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی اور وہ شفیق اور مہربان نہ ہوتا، ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، کہ جو شیطان کے قدم بقدم چلے گا اسے شیطان ہر طرح کی برائی کا حکم دے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی پاک باز نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور وہ ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کے حال دل کا جاننے والا ہے۔ اور خبردار، تم میں سے کوئی شخص بھی جسے خدا نے فضل اور وسعت عطا کی ہے یہ قسم نہ کھا لے کہ قرابت داروں اور مسکینوں اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ کوئی سلوک نہ کرے گا۔ ہر ایک کو معاف کرنا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ اور اللہ بے شک بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یقیناً جو لوگ پاک باز اور بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کہ یہ کیا کر رہے تھے۔ اس دن خدا سب کو پورا پورا بدلہ دے گا، اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا یقیناً برحق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لیے ہیں، اور خبیث افراد خبیث باتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ افراد پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں۔ یہ پاکیزہ لوگ خبیث لوگوں کے اتہامات سے پاک و پاکیزہ ہیں، اور ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ ایمان والو خبردار، اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک کہ صاحب خانہ سے اجازت نہ لے لو اور انہیں سلام نہ کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ شاید تم اس سے نصیحت حاصل کر سکو۔ پھر اگر گھر میں کوئی نہ ملے تو اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ مل جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جانا، کہ یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ امر ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسے مکانات میں جو غیر آباد ہیں اور جن میں تمہارا کوئی سامان ہے داخل ہو جاؤ، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جس کا تم اظہار کرتے ہو، اور اس کو بھی جانتا ہے جس کی تم پردہ پوشی کرتے ہو۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کہ یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے، اور بے شک اللہ ان کے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ اور مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، علاوہ اس کے جو از خود ظاہر ہے، اور اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پر رکھیں، اور اپنی زینت کو اپنے باپ دادا، شوہر کے باپ دادا، اپنی اولاد اور اپنے شوہر کی اولاد، اپنے بھائی اور بھائیوں کی اولاد اور بہنوں کی اولاد، اور اپنی عورتوں اور اپنے غلام اور کنیزوں، اور ایسے تابع افراد جن میں عورت کی طرف سے کوئی خواہش نہیں رہ گئی ہے، اور وہ بچے جو عورتوں کے پردے کی بات سے کوئی سروکار نہیں رکھتے ہیں، ان سب کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں۔ اور خبردار، اپنے پاؤں پٹک کر نہ چلیں کہ جس زینت کو چھپائے ہوئے ہیں
اس کا اظہار ہو جائے۔ اور صاحبان ایمان، تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو کہ شاید اسی طرح تمہیں فلاح اور نجات حاصل ہو جائے، اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا، کہ خدا بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے۔ اور جو نکاح کی وسعت نہیں رکھتے ہیں وہ بھی اپنی عفت کا تحفظ کریں، یہاں تک کہ خدا اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے۔ اور جو غلام و کنیز مکاتبت کے طلبگار ہیں، ان میں خیر دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو، بلکہ جو مال خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ حصہ انہیں بھی دے دو۔ اور خبردار، اپنی کنیزوں کو اگر وہ پاک دامنی کی خواہش مند ہیں تو زنا پر مجبور نہ کرنا کہ ان سے زندگانی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہو، کہ جو بھی انہیں مجبور کرے گا خدا مجبوری کے بعد ان عورتوں کے حق میں بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف اپنی کھلی ہوئی نشانیاں اور تم سے پہلے گزر جانے والوں کی مثال اور صاحبان تقوی کے لیے نصیحت کا سامان نازل کیا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال اس طاق کی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور قندیل ایک جگمگاتے ستارے کے مانند ہو جو زیتون کے بابرکت درخت سے روشن کیا جائے، جو نہ مشرق والا ہو نہ مغرب والا، اور قریب ہے کہ اس کا روغن بھڑک اٹھے چاہے اسے آگ مس بھی نہ کرے۔ یہ نور بالائے نور ہے، اور اللہ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے، اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے کہ ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وہ مرد جنہیں کاروبار یا دیگر خرید و فروخت ذکر خدا، قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتی، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کے حوض سے دل اور نگاہیں سب الٹ جائیں گی، تاکہ خدا انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے سکے اور اپنے فضل سے مزید اضافہ کر سکے۔ اور خدا جسے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا، ان کے اعمال اس ریت کے مانند ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، اور پیاسا اسے دیکھ کر پانی تصور کرے، اور جب اس کے قریب پہنچے تو کچھ نہ پائے، بلکہ اس خدا کو پائے جو اس کا پورا پورا حساب کر دے، کہ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ان اعمال کی مثال اس گہرے دریا کی تاریکیوں کی ہے جسے ایک کے اوپر ایک لہر ڈھانک لے، اور اس کے اوپر تہ بتہ بادل بھی ہوں، کہ جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالے تو تاریکی کی بنا پر کچھ نظر نہ آئے، اور جس کے لیے خدا نور نہ قرار دے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور فضا کے صف بستہ طائر سب تسبیح کر رہے ہیں، اور سب اپنی اپنی نماز اور تسبیح سے باخبر ہیں، اور اللہ بھی ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے، اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی ابر کو چلاتا ہے اور پھر انہیں آپس میں جوڑ کر تہ بتہ بنا دیتا ہے؟ پھر تم دیکھو گے کہ اس کے درمیان سے بارش نکل رہی ہے، اور وہ اسے آسمان سے برف کے پہاڑوں کے درمیان سے برساتا ہے، پھر جس تک چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور جس کی طرف سے چاہتا ہے موڑ دیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک اتنی تیز ہے کہ قریب ہے کہ آنکھوں کی بینائی ختم کر دے۔ اللہ ہی رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے، اور یقیناً اس میں صاحبان بصارت کے لیے سامان عبرت ہے۔ اور اللہ ہی نے ہر زمین پر چلنے والے کو پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض دو پیروں میں چلتے ہیں، اور بعض چاروں ہاتھ پیر سے چلتے ہیں۔ اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے واضح کرنے والی آیتیں نازل کی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور ان کی اطاعت کی ہے، اور اس کے بعد ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، اور یہ واقعاً صاحب ایمان نہیں ہے۔ اور جب انہیں خدا اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو ان میں سے ایک فریق کنارہ کش ہو جاتا ہے، حالانکہ اگر حق ان کے ساتھ ہوتا تو یہ سر جھکائے ہوئے چلے آتے۔ تو کیا ان کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے، یا یہ شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا انہیں یہ خوف ہے کہ خدا اور رسول ان پر ظلم کریں گے؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ظالمین ہیں۔ مومنین کو تو خدا اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے
کہ وہ فیصلہ کریں گے تو ان کا قول صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ در حقیقت فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اور اس کے دل میں خوف خدا ہوگا اور وہ پرہیزگاری اختیار کرے گا تو وہی کامیاب کہا جائے گا۔ اور ان لوگوں نے باقاعدہ قسم کھائی ہے کہ آپ حکم دے دیں گے تو یہ گھر سے باہر نکل جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ قسم کی ضرورت نہیں ہے، عمومی قانون کے مطابق اطاعت کافی ہے، کہ یقیناً اللہ ان اعمال سے باخبر ہے جو تم لوگ انجام دے رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر انحراف کرو گے تو رسول پر وہ ذمہ داری ہے جو اس کے ذمہ رکھی گئی ہے، اور تم پر وہ مسئولیت ہے جو تمہارے ذمہ رکھی گئی ہے، اور اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے واضح تبلیغ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان و عمل صالح سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روئے زمین میں اسی طرح اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے، اور ان کے لیے اس دین کو غالب بنائے گا جسے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے، اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا کہ وہ سب صرف میری عبادت کریں گے اور کسی طرح کا شرک نہ کریں گے، اور اس کے بعد بھی کوئی کافر ہو جائے تو در حقیقت وہی لوگ فاسق اور بد کردار ہیں۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو کہ شاید اسی طرح تمہارے حال پر رحم کیا جائے۔ خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ کفر اختیار کرنے والے زمین میں ہم کو عاجز کر دینے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین انجام ہے۔ ایمان والو، تمہارے غلام و کنیز اور وہ بچے جو ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ تمہارے پاس داخل ہونے کے لیے 3 اوقات میں اجازت لیں، نماز صبح سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات پردے کے ہیں۔ اس کے بعد تمہارے لیے یا ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے پاس چکر لگاتے رہیں، کہ اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اور جب تمہارے بچے حد بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح پہلے والے اجازت لیا کرتے تھے۔ پروردگار اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اور ضعیفی سے بیٹھ رہنے والی عورتیں جنہیں نکاح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے ظاہری کپڑوں کو الگ کر دیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کریں، اور وہ بھی عفت کا تحفظ کرتی رہیں، کہ یہی ان کے حق میں بھی بہتر ہے، اور اللہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے۔ نابینا کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور لنگڑے آدمی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور مریض کے لیے بھی کوئی عیب نہیں ہے، اور خود تمہارے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں اور نانی دادی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا جن گھروں کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھانا کھا لو۔ اور تمہارے لیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا متفرق طریقے سے کھاؤ، بس جب گھروں میں داخل ہو تو کم از کم اپنے ہی اوپر سلام کر لو کہ یہ پروردگار کی طرف سے نہایت ہی مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے، اور پروردگار اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح طریقے سے بیان کرتا ہے کہ شاید تم عقل سے کام لے سکو۔ مومنین صرف وہ افراد ہیں جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں، اور جب کسی اجتماعی کام میں مصروف ہوں تو اس وقت تک کہیں نہ جائیں جب تک اجازت حاصل نہ ہو جائے۔ بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی خاص حالت کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے حق میں اللہ سے استغفار بھی کریں کہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ مسلمانوں، خبردار، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے خاموشی سے کھسک جاتے ہیں
لہٰذا جو لوگ حکم خدا کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس امر سے ڈریں کہ ان تک کوئی فتنہ پہنچ جائے یا کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، اور وہ تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے، اور جس دن سب اس کی بارگاہ میں پلٹا کر لائے جائیں گے وہ سب کو ان کے اعمال کے بارے میں بتا دے گا کہ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے تاکہ وہ سارے عالمین کے لیے عذاب الہی سے ڈرانے والا بن جائے۔ آسمان و زمین کا سارا ملک اسی کے لیے ہے، اس نے نہ کوئی فرزند بنایا ہے اور نہ کوئی اس کے ملک میں شریک ہے، اس نے ہر شے کو خلق کیا ہے اور صحیح اندازے کے مطابق درست بنایا ہے۔ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر ایسے خدا بنا لیے ہیں جو کسی بھی شے کے خالق نہیں ہیں بلکہ خود ہی مخلوق ہیں، اور خود اپنے واسطے بھی کسی نقصان یا نفع کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ان کے اختیار میں موت و حیات یا حشر و نشر ہی ہے۔ اور یہ کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن صرف ایک جھوٹ ہے جسے انہوں نے گڑھ لیا ہے، اور ایک دوسری قوم نے اس کام میں ان کی مدد کی ہے، حالانکہ ان لوگوں نے خود ہی بڑا ظلم اور فریب کیا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے، اور وہی صبح و شام ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے رازوں سے باخبر ہے، اور یقیناً وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چکر بھی لگاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی ملک کیوں نہیں نازل کیا جاتا جو اس کے ساتھ مل کر عذاب الہی سے ڈرانے والا ثابت ہو، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ہی گرا دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے کھاتا پیتا۔ اور پھر یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک جادو زدہ آدمی کا اتباع کر رہے ہو۔ دیکھو ان لوگوں نے تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں، یہ تو بالکل گمراہ ہو گئے ہیں اور اب راستہ نہیں پا سکتے ہیں۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر سامان فراہم کر دے، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور پھر تمہارے لیے بڑے بڑے محل بھی بنا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قیامت کا انکار کیا ہے، اور ہم نے قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم مہیا کر دیا ہے۔ جب آتش جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آوازیں سنیں گے، اور جب انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کسی تنگ جگہ ڈال دیا جائے گا تو وہاں موت کی دہائی دیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو آواز دو۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کہ یہ عذاب زیادہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی کی جنت جس کا صاحبان تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہی ان کی جزا بھی ہے اور ان کا ٹھکانہ بھی۔ ان کے لیے وہاں ہر خواہش کا سامان موجود ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ پروردگار کے ذمے ایک لازمی وعدہ ہے۔ اور جس دن بھی خدا ان کو اور ان کے خداؤں کو جنہیں یہ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے سب کو ایک منزل پر جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ از خود بھٹک گئے تھے، تو یہ سب کہیں گے کہ تو پاک اور بے نیاز ہے، اور ہمیں کیا حق ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا سرپرست بنائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے بزرگوں کو عزت دنیا عطا کر دی، تو یہ تیری یاد سے غافل ہو گئے، اس لیے کہ یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہی تھے۔ دیکھا تم لوگوں نے کہ تمہیں وہ بھی جھٹلا رہے ہیں جنہیں تم نے خدا بنایا تھا، تو اب نہ تم عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہو، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم بڑے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جن رسولوں کو بھیجا ہے وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور ہم نے بعض افراد کو بعض کے لیے وجہ آزمائش بنا دیا ہے۔ تو مسلمانوں، کیا تم صبر کر سکو گے جبکہ تمہارا پروردگار بہت بڑی بصیرت رکھنے والا ہے؟ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا